दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। एटन बोटिनो एक सेलर, एक जहाज़रान था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम भी था। इसकी वजह शोहरत ये थी कि वो एक ऐसा फ़न जानता था जो किसी और के इल्म में उस वक्त नहीं था। बोटिनो साहिल से सैकड़ों मील दूर बियॉन्ड होराइजन यानी उफक के पार से आते हुए जहाज़ों को देख लिया करता था। वो जहाज़ की आमद से 4 दिन पहले ही इसके आने की पेशगोई कर देता और ये भी बता देता कि समंदर से साहिल की जानिब कितने जहाज़ आ रहे हैं, यानी इनकी तादाद सही सही क्या है। उसे अपने इस फ़न में खासी महारत हासिल थी। इस फ़न से वो इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बहुत हैरान करता था, लेकिन उसके फ़न की कदर किसी ने नहीं की। हुकूमत फ्रांस ने भी इसे बेमोल समझा और इसीलिए वो अपने इस उम्दा फ़न के साथ मट्टी में जा सोया। मगर दोस्तों, इस बेकदरी की वजह से आज दुनिया उस हैरत अंगेज फ़न से महरूम है जिसे बोटिनो नोस्कोपी कहा करता था। इस वीडियो में हम आपको इसी फ़न के मुतालिक बताएंगे। एटन बोटिनो 1738 में मगरबी फ्रांस में पैदा हुआ। उसे बचपन ही से समंदर और समुद्री जहाज़ों से बहुत लगाव था। पहली बार 15 साल की उम्र में वो एक तिजारती जहाज़ पर सवार हुआ। उसने रॉयल नेवी के जहाज़ों पर भी सफ़र किया और आखिरकार उसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत मिल गई। 1764 में उसे मॉरिशस आइलैंड पर तैनात कर दिया गया। यहाँ उसे फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाया करता था। वो घंटों बैठा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करता रहता और फ़ज़ा में होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तब्दीली पर गौर करता। वो माहौल में होने वाली मामूली सी तब्दीली को भी देखता और नोट करता। मज़ीद 6 माह के मुशाहदात और उनमें कामयाबी के बाद बोटिनो ने महसूस किया कि उसने एक नई साइंस दरियाफ्त कर ली है। अब वो उफक से पार, यानी जिस हद तक इंसानी आंख देख सकती है उससे भी बहुत दूर समंदर में मौजूद कश्ती या जहाज़ का पता लगा लेता था। हालांकि वो जहाज़ या कश्ती इंसानी आंख और दूरबीन से दिखाई नहीं दे रहे होते थे। बोटिनो का कहना था कि जब कोई कश्ती या जहाज़ समंदरी लहरों पर सवार साहिल की जानिब आ रहे होते हैं तो इन समंदरी लहरों की वजह से एटमॉस्फेयर भी मुतासिर होता है। फ़ज़ा में ये तब्दीली कोई साहिब नज़र आदमी देख ले तो कश्ती या जहाज़ के पहुंचने से पहले ही उनके आने का अंदाज़ा लगा सकता है। ये एक ऐसा फ़न था जिसका वही उस्ताद था और वही शागिर्द। उसके अलावा कोई और इंसान, हत्ता कि दूरबीन भी इतनी दूर से, इतने फासले से इन जहाज़ों को नहीं देख पाती थी। उसने अपनी इस नई दरियाफ्त, इस नए इल्म को नोस्कोपी का नाम दिया। नोस्कोपी के फ़न का वो माहिर हो गया था। अब उसने एक नया काम शुरू किया, वो ये कि उसने अपने दोस्तों और साथ काम करने वाले बाकी अफराद के साथ शर्तें लगाना शुरू कर दी। वो शर्त ये होती कि वो पेशगोई करता कि आइंदा 2-3 रोज़ बाद एक या एक से ज़्यादा बहरी जहाज़ या कश्तियाँ मॉरिशस के साहिल पर पहुँचने वाली हैं। दूसरे लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था और ना उन्हें अपनी आँख या दूरबीन से कोई जहाज़ दूर दूर तक दिखाई देता था और ना ही अक्सर उन्हें आने वाले जहाज़ों की इत्तला होती थी। सो वो शर्त लगा लेते कि कोई जहाज़ यहाँ नहीं आने वाला, अगर आया तो वो ये और ये मामला करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उस दौर में मॉरिशस की ये बंदरगाह कोई ख़ास मसरूफ़ नहीं हुआ करती थी, कभी कभार ही कोई जहाज़ यहाँ का रुख करता था। इसलिए जब बोनेटो शर्त लगाता तो लोग दूरबीनें लगा कर बैठ जाते और ताहद्दे निगाह सारा समंदर सुनसान पड़ा देखते रहते। यही वजह थी कि लोग बोटिनो से शर्त लगाकर जीत जाने की उम्मीद रखते, लेकिन हार जाते। क्योंकि 2 या 3 दिन बाद बोटिनो की बताई हुई तादाद के मुताबिक कश्ती या जहाज़ समंदर में नमूदार हो जाते और मॉरिशस के साहिल पर खड़े हो जाते। लोग हैरान थे कि आखिर वो उफक के पार कैसे देख लेता है, उसे कैसे कई दिन पहले जहाज़ों की आमद की खबर हो जाती है। माय क्यूरियस फेलोज, बोटिनो अपनी इस हैरत अंगेज सलाहियत यानी नोस्कोपी के इस फ़न से मुतल्लिक ये कहा करता था कि जब कश्तियाँ या जहाज़ पानी पर चलते हैं तो फ़ज़ा में भी अपने नकूश छोड़ते जाते हैं। बस इन्हीं नकूश को देखकर, इन्हें पढ़कर उनकी आमद का पता चलाया जा सकता है। वो कहता था कि इन नकूश को देखना कोई ख़ास मुश्किल नहीं, हर शौकीन शख्स, हर लगन से देखने वाला इनको देख सकता है। वो 3 से 4 रोज़ की मुसाफत पर आते हुए जहाज़ों को आसानी से देख लिया करता था। दोस्तों, अपनी मुलाजमत के दौरान 1778 से 1782 के दौरान इन 4 सालों में उसने मॉरिशस आने वाले 575 जहाज़ों की आमद का बिल्कुल ठीक अंदाज़ा किया।
لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اس کی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی تھی اور کوئی جہاز جس کے آنے کا وہ کہہ چکا ہوتا تھا جزیرے پر نہیں پہنچتا تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں معلوم ہو جاتا تھا کہ جہاز تو جزیرے کی طرف آ رہا تھا، لیکن جزیرے کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا یا کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکا۔ اس کی پیشگوئی درست ہوا کرتی تھی اور جہاز کا راستہ ہی بدلا گیا ہوتا تھا۔ اپنے اس فن کا وہ ماہر ہو چکا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ دنیا اسے جانے۔ وہ حکومت فرانس سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، انہیں اپنے اس حیرت انگیز فن کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ 1780 میں بوٹینو نے فرانس میں سمندری امور کے وزیر مارشل ڈی کاسٹریس کو ایک خط لکھا اور اسے اپنی اس حیران کن دریافت نوسکوپی کے بارے میں بتایا۔ بوٹینو کا خط دیکھنے کے بعد منسٹر نے موریشیس کے گورنر کو ایک خط لکھا اور یہ حکم دیا کہ وہ اگلے 2 سال کے لیے بوٹینو کی تمام پیشگوئیوں کا مکمل ریکارڈ تیار کرے، اس کی ہر پیشگوئی رجسٹر کی جائے۔ دوستو، 15 مئی 1782 15 مئی 1782 سے بوٹینو کی تمام پیشگوئیوں کا ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2 سال تک بوٹینو کی تمام پیشگوئیوں کا مستقل اندراج کیا جاتا رہا۔ بوٹینو کی تمام پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئیں اور تجربے کے اختتام پر موریشیس کے گورنر نے، جو کہ یہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ بوٹینو کے پاس ایک حیرت انگیز علم موجود ہے، اس نے بوٹینو کو ایک بڑا انعام اور سالانہ وظیفے کی پیشکش اس شرط کے ساتھ کی کہ وہ اپنے اس فن کا راز بتائے گا۔ لیکن دوستو، بوٹینو نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ 1782 میں موریشیس کے گورنر ڈی سولیک نے فرانس میں سمندری امور کے وزیر مارچیل کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے کہا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بوٹینو نے ایک زبردست فن ڈھونڈ لیا ہے، جس کی وجہ سے اسے کئی میل دوری پر آنے والے جہازوں کا کئی دن پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ یہ کسی سائنسی اصول یا مطالعے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری سائنس بوٹینو کی آنکھ میں محفوظ ہے اور وہی اس کا راز جانتا ہے۔ اس خط میں اس نے بوٹینو کی اس زبردست پیشگوئی کی کہانی بھی سنائی، جس نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ دوستو، وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ بوٹینو نے موریشیس کے گورنر کو 11 بحری جہازوں کی آمد کی اطلاع دی۔ اس وقت حالات بہت کشیدہ تھے، انگلینڈ کی طرف سے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ چنانچہ بوٹینو نے جہازوں کے آمد کی اطلاع دی تو گورنر نے فوراً ان جہازوں کا کھوج لگانے کے لیے ایک جنگی جہاز کو بوٹینو کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ کر دیا۔ مگر بوٹینو نے اس کے جانے کے بعد خبر دی کہ ان 11 جہازوں نے اب اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے، اب وہ جزیرے کی جانب نہیں آ رہے۔ کچھ دیر بعد گورنر کا بھجوایا گیا جنگی جہاز جو ان جہازوں کو تلاش کرنے گیا تھا وہ واپس آیا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ سچ میں 11 جہاز جزیرے کی جانب آ رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ سارا واقعہ گورنر نے اپنے خط میں تفصیل سے بیان کیا، لیکن شاید گورنر کا یہ خط منسٹر کے دفتر کبھی پہنچا ہی نہیں، یا پھر ان کے سیکرٹری نے یہ خط ان کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ گورنر کو کبھی اس خط کا جواب نہیں ملا۔ بوٹینو کو اپنی اس دریافت پر فخر تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ فرانس جا کر خود فرانسیسی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس فن کو پیش کرے۔ اس لیے اس نے موریشیس جزیرے کو خیر آباد کہا اور فرانس جانے والے کنگ لوئس کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ فرانس کی جانب اس بحری سفر کے دوران اس نے جہاز کے کپتان کو سمندر میں موجود 27 جہازوں کا پتہ دیا جو جہاز سے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سفر کے دوران اسے اس بات کا علم بھی ہوا کہ جیسے زمین سے وہ سمندر میں چلتے ہوئے جہازوں کا پتہ لگا لیتا ہے، ایسے ہی سمندری سفر کے دوران بھی سمندر میں سفر کرتے باقی جہازوں کا بھی اسے علم ہو جاتا ہے۔ اس نے جہاز کے کپتان کو یہ بھی بتایا کہ ان کا جہاز خشکی سے کتنا دور ہے یا کتنا نزدیک ہے۔ 13 جون 1784 کو بوٹینو فرانس پہنچ گیا، مگر وہاں حالات دوستو بہت کشیدہ تھے۔ یہ انقلاب فرانس فرینچ ریولوشن سے کچھ ہی دیر پہلے کا دور تھا۔ بوٹینو کو انعام کا لالچ تھا، وہ اپنے اس فن کے بدلے حکومت سے انعام چاہتا تھا، لیکن اس وقت فرانس کی دیوالیہ حکومت اسے کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہوئی کہ کسی نے بھی بوٹینو کی طرف، اس کے فن کی طرف توجہ ہی نہیں دی، نہ اسے وہ عزت دی گئی جس کا اس کے خیال میں وہ مستحق تھا۔ وہ سیدھا پیرس گیا تاکہ وزیر بحریہ سے ملاقات کر سکے، لیکن سرکاری عملہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ اس کی سمندری امور کے وزیر سے کبھی ملاقات نہیں ہو پائی۔ ہفتوں بعد بھی اسے یہی جواب ملا کہ تمہاری پیشکش پر غور کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کی ملاقات فرانس کے مشہور میگزین مرکوئر دی فرانس کے ایڈیٹر ایبے فانٹونے سے ہوئی۔
بوٹینو نے اسے لاکھ کہا کہ اس کی تعریفی اسناد اور معززین کے تحریر کردہ تعارفی خطوط کو ایک نظر دیکھا جائے، مگر ایڈیٹر نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور الٹا اس کے حیرت انگیز فن کا مذاق اڑایا۔ اس نے بوٹینو سے کہا کہ یہ 4 دن پہلے نظر آنے والے کوئی سمندری جہاز نہیں بلکہ ہوائی قلعے ہیں۔ بوٹینو اس سب سے بہت مایوس ہوا اور موریشیس واپس لوٹ آیا۔ یہاں اس کی 1813 میں موت ہو گئی۔ دوستو، بوٹینو نے اپنے اس نوسکوپی کے فن کی کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت فرانس اس وقت اسے نظر انداز نہ کرتی اور اس فن کو سنجیدگی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتی اور بوٹینو کو اس کی قیمت ادا کر دیتی تو انگلینڈ کے خلاف جنگ میں فرانس کامیاب ہو جاتا اور نپولین انگلینڈ فتح کر لیتا۔ کیونکہ اگر نوسکوپی کا علم فرانسیسیوں کے پاس ہوتا تو نیلسن کا حملہ آور بحری بیڑا یوں بے خبری میں اچانک حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ فرانس اس سے پہلے اپنا دفاع مضبوط کر سکتا تھا۔ مائیکیورس فیلوز یوں بوٹینو اپنا یہ فن اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ لیکن بوٹینو کی وفات کے کچھ ہی سال بعد موریشیس جزائر میں ہی ایک فیلف نام کا بوڑھا منظر عام پر آیا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے بوٹینو سے یہ علم سیکھ لیا تھا، لیکن فیلف نے کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کے بدلے حکومت سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنی طاقتوں کے بارے میں زیادہ ہنگامہ کیا۔ لیکن اس نے نوسکوپی کا یہ فن اپنے شاگردوں میں سے ایک خاتون شاگرد کو سکھانے کی کوشش ضرور کی، مگر دوستو اپنی اس کوشش میں وہ ناکام رہا اور وہ خاتون یہ علم کبھی نہ سیکھ سکی۔ اس کے بعد 1935 میں بھی ایک شخص پیٹر گرین نے، جو ایک جزیرے ٹرسٹان پر رہتا تھا، اس نے بھی نوسکوپی کا عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ بوٹینو کے بعد کوئی بھی اس فن میں اس جیسی مہارت اپنے زمانے کے لوگوں میں ثابت نہیں کر پایا۔ یوں حقیقی طور پر آج دنیا اس علم سے محروم ہے اور صرف اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اس گمشدہ علم کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس علم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ہمارے بھی علم میں اضافہ کیجیے۔ شکریہ۔